حضرت عمر کے زمانے میں گویہ گایا کرتا تھا، روٹی بناتا تھا، آواز بڑھاپا آ گیا، آواز ختم ہو گئی، لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، روٹی بند ہو گئی، تو جنت البقیع قبرستان میں بیٹھا اللہ سے کہہ رہا یا اللہ آواز دی تو روٹی بھی ملتی تھی، آواز گئی تو روٹی بھی گئی، تو مہربان ہے، دیکھ میرے فاقے پہ رحم فرما، میرے رزق کا بندوبست فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، تو ان کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ بقیع میں مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو اے عمر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا اٹھے، خوف زدہ، نہ سر پہ ٹوپی نہ پگڑی نہ پاؤں میں جوتا، دوڑ لگائی جنت البقیع کی طرف۔ وہ بڑے میاں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا، جب وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے تو قدموں کی آہٹ، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو عمر، اس نے کہا آ گیا عمر کوڑا لے کر پٹائی کرنے، وہ بھاگا اٹھ کے، تو اس عمر نے فرمایا رکو رکو رکو، میں خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہا وہی جس سے باتیں کر رہے تھے اس نے بھیجا۔ تو اس کی ایک چیخ نکلی اور بیٹھ گیا، کہنے لگا میرے رب ساری زندگی تجھے بھلایا، یاد کیا تو پیٹ کی وجہ سے کیا، یا اللہ، اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کی مسجد کے ساتھ برابر ایک عورت لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، غلیظ ترین کام، گندا ترین دھندا۔ اس شاگرد نے میرے بیان کی کیسٹ اس کے بیٹے کو دی کہ بھئی یہ سن لو، پہلے دوستی لگائی پھر کیسٹ دیتی۔ وہ گھر میں سن رہا ہے، اس کی ماں آتے جاتے اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی، وہ بھی آ کے بیٹھ گئی، سنتے رہی، کہنے کی دوبارہ لگاؤ، ساری سن، پھر کہنے ایک دفعہ اور لگاؤ، پھر ساری سن، پھر کہنے لگی یہ کس کی ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کس کی ہے، مجھے تو مولوی صاحب نے دی ہے۔ اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پر آ گئے، لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے، بلا لیا بچے کو، امام کو بلایا، کہا یہ کیسٹ آپ نے دی ہے، کون ہے یہ؟ کہا میرے استاد ہیں طارق جمیل صاحب۔ وہ کہنے لگے انہوں نے توبہ کی بڑی اچھی بات کی ہے، کہ میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کیا کام کرتی تھی وہ؟ میں دوبارہ زبان پہ لاتے ہوئے شرما رہا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کہا ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو قبول ہی قبول ہے۔ کہا اچھا پھر میں تیرے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی۔ اور اگلے دن اس نے مسجد میں تراویح میں آنا شروع کر دیا۔ تراویح کے بعد جب دعا تو کہتے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ ساری زندگی کام کیا کیا میں نے بتا دیا ہے، یہ 5واں روزہ ہے، اور وہ روز تراویح کے بعد کہتی یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ 29ویں تراویح سجدے میں اللہ نے اٹھا لیا۔ ساری زندگی کیا کر کے گزری اور موت رابعہ بصری جیسی آئی۔ آؤ میرے بچوں ہم اللہ سے آج صلح کر، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو میری طرف آتا ہے صلح کرنے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں۔ اور اگلی بتاؤں ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو نہیں آتا تو پھر میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ کدھر جا رہے ہو؟ اولک رب غیری، میرے جیسا رب کوئی اور تو نے ڈھونڈ لیا ہے جو میرے ساتھ جفاؤں کا معاملہ کر رہے ہو؟ آؤ نا، الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید، تو دیکھتا نہیں تیری ایک نیکی 10 لکھتا ہوں اور 10 سے زیادہ ہزاروں کروڑوں گناہ کر دیتا ہوں۔ والسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر، اور تیرا ایک گناہ ایک ہی لکھتا ہوں اور وہ بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں۔